تشریح ذرا مکمل کر دوں پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں, تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی, وہ ایصال ثواب کے منکر نہ, کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے, صدقہ جاریہ, جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے, اور علم ينتفع به, وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد, یہ 4 کا عدد, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں, جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے, صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے, اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے, تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے. اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل, کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی, ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, نیت کیا ہے؟ والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا, ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا, دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا, وہ نقل ہوتا, اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے, بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا, پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے, تمبو لگا ہوا بھائی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی, اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی صورت پڑھ لو, کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو جو حدیث میں منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے
کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں, اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے, مسجد بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے, مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے, مسجد بنانا بھی جائز ہے, سرائخ بنانا بھی جائز ہے, سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے ہی صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے کہ آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں یاری سمجھ میں. ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے, مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی, ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, نیت کیا ہے, والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا, ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا, دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا, وہ نقل ہوتا, اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے, بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا, بدعت. کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا, پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے, تمبو لگا ہوئے بھائی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی, اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی صورت پڑھ لو, کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو جو حدیث میں منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں, اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے, مسجد بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے, مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے, مسجد بنانا بھی جائز ہے, سرائخ بنانا بھی جائز ہے, سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے.